السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بات کر رہا ہوں ایک ہی بہت ہی عام موضوع پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں جو ملک میں انتشار پھیلا اور ملک میں جو حالات و واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، تو یہ ہم دوسرے ملکوں کے لوگوں پر، خاص طور پہ ہم غیر مذہب اور یہودیوں پہ ہم کیا امپیکٹ ڈال رہے ہیں اپنے ملک کا، اور کیسا امپریشن جا رہا ہے ان کے پاس کہ ہمارے ملک کے عام عوام کے ساتھ جو فوج کا برتاؤ اور رینجر جو طلب کیے گئے ان کا جو برتاؤ تھا وہ کس حد تک شرمناک تھا، اور کس طریقے سے گھٹیا طریقے سے انہوں نے عورتوں پر ہاتھ ڈالا۔ مردوں کو تو انہوں نے انسان سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے عورتوں کی عزتیں بھی نیلام کی، عورتوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس حد تک گر چکے ہیں ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں۔ کوئی نہیں بول رہا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر تم برائی کو برائی کہہ نہیں سکتے، اگر ہاتھ سے نہیں، منہ سے نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے کوشش کرو، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل میں تو برا جانے۔ لیکن ہمارے لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ وہ اس نتیجے پہ بھی نہیں پہنچ پا رہے کہ وہ اس کو دل میں برا جان سکیں۔ میرے نظروں کے سامنے سے یہ کلپ گزرا تو یقین مانے کہ روح کانپ گئی کہ اس حد تک ہمارے عام عوام تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، پاک فوج اور رینجرز، وہ اس حد تک گر سکتے ہیں کہ ایک عورت اس کے گریبان سے پکڑ کے اس قدر گھٹیا طریقے سے انہوں نے گھسیٹا کہ اگر مرد کی مرد سے بھی لڑائی ہو تب بھی کوئی اتنے برے طریقے سے ایک دوسرے کو نہیں مارتا جس طرح انہوں نے اس عورت کو پہ ہاتھ ڈالا۔ یقین مانے درندگی کی انتہا ہے، اور ہم لوگ ہیں جو مرد ہونے کے باوجود چپ کر کے خاموش بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، میری یہ ویڈیو کسی کے نہ پارٹی کے حق میں ہے نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے۔ میں صرف انسانیت کے ناطے آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ خدا اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں، نوٹ آؤٹ کریں، کیونکہ کل کو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس ملک میں اگر اتنا انتشار پھیل گیا ہے تو وہ ہماری لوگوں کو چاہیے کہ ہم کم از کم کوئی برائی دیکھیں تو ہم بول سکیں۔ اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ہم منہ سے منع کریں، منہ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اے جبریل جاؤ اور فلانی فلانی بستیوں کو الٹ دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، اس بستی میں تو تیرا فلانا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ دیکھیں کہ سفارش کرنے والے کون؟ جبریل علیہ السلام۔ کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہیں جو چند ٹکوں پہ بک جاتے ہیں، اپنا ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں اور جھوٹ بول کر مجرموں کو رہائی دلوا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، اس بستی میں تو تیرا فلانا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس بستی کو الٹو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر، کیونکہ اس کا چہرہ کبھی بھی میری غیرت کی وجہ سے سرخ نہیں ہوا۔ خلاف شرع کام ہوتے رہے اور یہ اپنی فکر و مستی میں لگا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، اور بس اس نے میری عبادت تو کی ہے لیکن ان چیزوں پر عمل نہیں کیا جو میری شریعت کے مطابق تھی، اور اس نے حق کے خلاف، حق کے جو ہے نا آواز نہیں اٹھائی حق۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اے میرے بندو، تمہیں جنت کیا ایسے ہی تھالی میں رکھ کر پیش کر دی جائے گی؟ حالانکہ تمہارے اوپر ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں ہے جو تمہارے سے پچھلے لوگوں پر آیا تھا۔ تو آپ بھائیوں سے اتنی ہی گزارش ہے کہ کم از کم اگر برائی کوئی دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف کھڑے ہوں، اور
خدارہ ان جو ہے پارٹیوں کے چکر میں پڑھ کر نہ اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کریں، نہ اپنی عزت کو داؤ پر لگائیں، اور اپنے ماؤں بہنوں کے حق میں کھڑے ہوں۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں تو ان کے حق میں کھڑے ہوں۔ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر نہیں رکھتے تو کم از کم زبان سے کہیں، اور اگر وہ اتنی بھی آپ میں جرأت نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں محسوس کریں۔ اتنا تو ہمارا ایمان ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اتنے بھی تو میرے بھائیوں اتنے بھیس مت ہوں۔ انسان جو ہے، انسانیت کے بغیر انسان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انسانیت ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ حیوان اور انسان میں ایک ہی فرق ہے، وہ ہے دوسروں کا احساس کرنا۔ اسی کے ساتھ اختتام کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔